السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ إِلَى الْقَاضِي فَادَّعَى الشِّرَاءَ وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا فَإِنِ اعْتَرَفَ بِمِلْكِهِ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ وَإِلَّا كَلَّفَهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْبَيِّنَةِ اسْتَحْلَفَ الْمُشْتَرِي بِاللَّهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَالِكٌ لِلَّذِي ذَكَرَهُ مِمَّا يَشْفَعُ بِهِ فَإِنْ نَقَلَ عَنِ الْيَمِينِ أَوْ قَامَتْ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ سَأَلَهُ الْقَاضِي هَلِ ابْتَاعَ أَمْ لَا فَإِنْ أَنْكَرَ الْإِبْتِيَاءَ قِيلَ لِلشَّفِيعِ أَقِمِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا اسْتَحْلَفَ الْمُشْتَرِي بِاللَّهِ مَا ابْتَاعَ أَوْ بِاللَّهِ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ فِي هَذِهِ الدَّارِ شُفْعَةً مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ۔ وَتَجُوزُ الْمُنَازَعَةُ فِي الشُّفْعَةِ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرِ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إِلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ لَزِمَهُ إِحْضَارُ الثَّمَنِ وَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَرُدَّ الدَّارَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَالرُّوْيَةِ۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ شفیع کس طور پر مقدمہ کرے گا اور قاضی کی کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو پہلے اس کو اجمالی طور پر سن لینا چاہیے تاکہ آسانی ہو جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب ایک شریک خریداری کا معاملہ کرے کسی کے ساتھ، بیچنے کا معاملہ کرے کسی کے ساتھ، اپنی زمین یا مکان کسی کو بیچے اور وہ بیچ دے اور اس کے بعد اس دوسرے شریک کو پتہ چلے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اسی وقت گواہ قائم کرے گا کہ میں شفا کا مطالبہ کرتا ہوں۔ دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ وہ اس جگہ جا کر کے کہے کہ میں اس پر شفا کا مطالبہ کرتا ہوں، یا مشتری یا بائع کے پاس جا کر کے کہے کہ میں شفا کا مطالبہ کرتا ہوں اور اس پر میں نے گواہ قائم کیا ہے۔ اتنا کرنے کے بعد اب وہ قاضی کے پاس جائے۔ اب شفیع جب قاضی کی عدالت میں پہنچے گا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ فلاں زمین یا مکان میں شریک ہوں اور اس میں خریداری ہوئی ہے اور مجھے حق شفا خریداری کی وجہ سے اب حاصل ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اس دعوے کے بعد جب وہ شفا کا مطالبہ کر رہا ہے تو قاضی مشتری سے تحقیق کرے گا۔ شفا کا جب اس نے مطالبہ کر لیا تو اب ایسی صورت میں قاضی جو ہے یہ تحقیق کرے گا۔ کیسے تحقیق کرے گا؟ قاضی مشتری سے تحقیق کرے گا اور اسے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو شفا کا دعوے دار ہے کیا یہ اس مبی میں جس کو تم نے خریدا ہے کیا یہ شریک ہے، اس کا یہ بھی اس کا مالک ہے یا نہیں، یا یہ اس کا پڑوسی ہے یا نہیں۔ میں شروع میں گفتگو آئی تھی نا کہ یہ جو شفا کا حق ہوتا ہے یا تو نفس مبی میں شرکت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر حق مبی میں شرکت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر پڑوس کی وجہ سے، جوار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کی تحقیق کرے گا مشتری سے، خریدار سے، کہ یہ نفس مبی میں شریک ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو حق مبی میں شریک ہے یا نہیں، یا اس کا پڑوسی ہے کہ نہیں، مطلب اس کی ملکیت
نفس مبی کے اعتبار سے یا حق مبی کے اعتبار سے یا پڑوس کے اعتبار سے اس کی ملکیت وہاں ہے یا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے نا، کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ شفا کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب مشتری سے جب قاضی پوچھے تو مشتری دو صورتیں ہوں گی، یا تو اس بات کا اقرار کرے گا کہ ہاں اس کا مکان وہاں ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ نفس مبی، مطلب تینوں صورتوں میں سے کسی صورت میں یہ شفا کا حق رکھتا ہے۔ جب یہ کیا بولتے ہیں مشتری اقرار کر لے تو ایسی صورت میں گویا اس کا مطالبہ قبول کر لیا جائے گا شفیع کا، اور اس کے حق میں قاضی فیصلہ کر دے گا۔ لیکن اگر مشتری انکار کرے کہ یہ شفا کا جو حقدار بن رہا ہے تو نہ یہ نفس مبی میں شریک ہے، نہ حق مبی میں، اور نہ ہی یہ جوار کے اعتبار سے ہے، نہ یہ پڑوسی ہے، تو تینوں میں سے جب کچھ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کا حق جو شفا کا جو حق یہ ثابت دعویٰ مطالبہ کر رہا ہے، شفا کا جو مطالبہ کر رہا ہے، اس کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا ہے۔ تو مشتری اگر انکار کر دیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اب کیا ہوگا؟ اب قاضی دوبارہ شفیع سے کہے، ہے نا، کہ جناب یہ تو کہہ رہا ہے کہ تم کسی اعتبار سے وہاں کے مالک نہیں ہو، یعنی جس اعتبار سے جس کی وجہ سے تم کو شفا کا حق حاصل ہوتا وہ وجہ تمہارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے کہ تم وہاں کی ملکیت نہیں رکھتے ہو۔ اب اس کے اعتبار سے جب تم مالک نہیں ہو تو اب تم گواہ قائم کرو اس بات پر کہ تم وہاں کے مالک ہو، ہے نا، یعنی تم کو شفا کا حق ہے، اس پر تم گواہ قائم کرو۔ ٹھیک ہے، اصل میں اگر یہ صرف ہو کہ جس نے شفا کا دعویٰ کیا ہے وہ وہیں رہ رہا ہے، مثال کے طور پر ایک مکان بکری ہو رہا، ایک مکان بیچا جا رہا ہے، اسی مکان کے پڑوس میں ایک دوسرا آدمی رہ رہا ہے، تو وہ شفا کا دعویٰ صرف رہنے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، ہے نا۔ اگر انکار کر دے مشتری کہ یہ شفیع ہے ہی نہیں، شفا کا حق نہیں رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس مکان میں رہ رہا ہوں تو وہ میرا ذاتی مکان ہے، یعنی ملکیت اس مکان پر جب ثابت کرے گا اپنی، تب اس کو شفا کا حق حاصل ہوگا۔ اور اگر یہ پڑوس میں رہ رہا ہے مگر کرائے پر رہ رہا ہے تو یہ شفا اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو اب گواہ قائم کرنا پڑے گا، اس کو شفیع کو، ہے نا، کہ جناب یہ میری ملکیت میں ہے، نہ میں کرایہ دار ہوں اور نہ کسی سے ادھار میں نے لیا ہے۔ اپنی ذاتی ملکیت پر جب وہ گواہ قائم کر دے تو ایسی صورت میں اب اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پہلا قدم کیا تھا؟ مشتری سے پوچھے، اگر وہ مان لے تب بھی شفیع کے حق میں فیصلہ ہوگا، وہ انکار کرے تو اب شفیع کو گواہ پیش کرنے کے لیے کہا جائے گا، اور یہ گواہ پیش کر دے تو ایسی صورت میں اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ گواہ نہ پیش کر سکے تو کیا حکم ہوگا؟ اگر یہ عاجز ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا دعویٰ بہرحال ثابت نہیں ہوگا۔ تو اب ایک صورت یہ بچتی ہے کہ جناب یہ تو پیش نہیں کر سکا، اب یہ شفیع کہتا ہے قاضی سے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ کہہ رہا ہے، یعنی میں شفا کا حق نہیں رکھتا ہوں کیونکہ اس کے پڑوس کا یا اس مبی کا میں شریک مالک نہیں ہوں، یہ دعویٰ کر رہا ہے کون؟ مشتری، تو وہ منکر ہوا۔ اب اگر میں بینہ قائم نہیں کر سکا تو منکر کو لازم ہے کہ وہ قسم کھائے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اب قاضی مشتری کی طرف پلٹے گا اور اس کو قسم کھانے کے لیے کہے گا۔ تو جب قاضی نے مشتری کو کہا قسم کھانے کے لیے اور مشتری قسم کھانے سے انکار کر دے، تب پھر قسم چونکہ اس کی طرف سے پایا نہیں گیا تو اب پھر قاضی فیصلہ کر دے گا ظاہر حال کو دیکھتے ہوئے مدعی کے حق میں کہ یہ شفیع ہے، اور یہاں تک تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ شفیع ہے۔ تو یہ مرحلہ پھر ایک مرتبہ طے کر لیجئے، شفیع قاضی کے پاس پہنچے گا اور اس کا دعویٰ ہوگا کہ فلاں مکان
یا زمین کا میں شریک ہوں اور وہ زمین بیچ دی گئی ہے تو مجھے حق شفا حاصل ہے، میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں۔ تو قاضی اب پہلے خریدار سے پوچھے کہ کیا اس کو حق شفا حاصل ہے۔ اس کی تفصیل بار بار نہیں کروں گا۔ حق شفا حاصل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی ملکیت اس جگہ ثابت ہے کسی بھی طور پر، ہے نا، جو 3 صورتیں ہیں۔ تو اگر مشتری اقرار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، حق شفا ثابت ہو جائے گا اس کا، ہے نا، اور اس کا مطالبہ درست ہو جائے گا۔ اب مرحلہ رہ جائے گا مطالبے پر فیصلہ کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ انکار کر دے تو واپس پلٹے شفیع کی طرف، اسے کہا بینہ پیش کرو کہ تم شفا کا حق رکھتے ہو۔ اب اگر وہ بینہ نہ پیش کر سکا تو ایسی صورت میں واپس قاضی مشتری کی طرف پلٹے کہ تم منکر ہو تو تم قسم کھاؤ۔ تو اگر وہ قسم نہیں کھا لیتا ہے تب تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور اگر وہ قسم نہیں کھاتا ہے یا بینہ پیش کر دیتا ہے یہ جناب شفیع، تو ان دونوں صورتوں میں یہ شفیع کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اور اب یہاں کر کے بات ثابت ہو گئی کیا کہ یہ جناب شفا کا مستحق ہے، ٹھیک ہے، یہ شفا کا مستحق ہے اور اس کا دعویٰ صحیح ہے۔ اب یہاں تک ہو گئی۔ اب قاضی دوبارہ مشتری سے پوچھے کہ جناب یہ بتاؤ کہ تم نے فلاں شخص نے تم سے گھر کا سودا کیا ہے، تمہارے ہاتھ گھر بیچ دیا یا نہیں؟ اب اگر وہ اقرار کرے کہ ہاں بیچ دیا تو ایسی صورت میں اب شفا کا جو مطالبہ ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ 2 لوگ ایک مکان میں شریک ہوں تو شفا صرف شرکت سے نہیں ہے، بلکہ ایک شریک جب بیچ دے تو شفا وہاں پایا جاتا ہے۔ تو یہاں تک تو یہ ثابت ہوا کہ یہ مالک ہے وہاں کا، لہذا اگر شفا کی نوبت آئی تو یہ دعویٰ کر سکتا ہے، یہ ثابت ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ شفا کی نوبت آ رہی یا نہیں، تو اس کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ مکان ایک شریک جو ہے اس نے بیچا یا نہیں، ہے نا، بکری اس کی ہوئی یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ تو اس کے لیے مشتری سے دوبارہ پوچھے گا قاضی کہ کیا فلاں شخص نے تم سے اپنا مکان بیچا ہے یا نہیں۔ اب اگر وہ مشتری اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں بیچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شفا کا محل درست ہے اور دعویٰ بھی برمحل ہے، لہٰذا اب اس کا فیصلہ اس کے حق میں کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر مشتری انکار کر دے کہ نہیں فلاں شخص بیچ ہی نہیں رہا، فلاں شخص نے میرے ہاتھ نہیں بیچا مکان، تو جب بے نہیں پائی گئی تو شفا کا بھی وجود نہیں ہوگا۔ اب کیا کرے؟ تو قاضی شفیع سے ثبوت مانگے کہ جناب اب تم ثبوت دو کہ اس نے مکان خریدا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ مشتری سے پوچھے کہ تم نے فلاں سے مکان خریدا ہے یا نہیں، وہ اقرار کر لے تب تو شفیع کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر شفیع سے پوچھے، ہے نا، شفیع سے کہے قاضی کہ جناب اب تم ثبوت دو اپنے اس دعوے پر کہ بے ہوئی ہے، بینہ پیش کرو، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ بینہ پیش کر دے تو پھر اس کا حق ثابت ہو جائے گا، یعنی شفا کا دعویٰ درست ہو جائے گا اس کا، اور اس کے حق میں فیصلہ بس قاضی کو مہر لگانی ہے اور فیصلہ کرنا ہے، تمام مراحل طے ہو چکے۔ لیکن اگر وہ خریداری پر ثبوت نہ پیش کر سکے، ہے نا، تو پھر والیمین علی من انکر کے تحت قاضی جو ہے مشتری کی طرف پلٹے گا اور اسے قسم لے گا۔ ایک بار قسم پہلے لے چکا تھا، ایسا قسم کہ یہ شفا کا حقدار نہیں ہے نا، یعنی یہ پڑوسی نہیں ہے، یہ مالک نہیں ہے اس کا۔ ایک دوسری مرتبہ پھر قسم لے گا اس سے، ہے نا، مرحلہ وار چل رہا ہے معاملہ۔ دوسری مرتبہ جو قسم لے تو یہاں اب قسم کے لیے 2 طریقے استعمال کرے گا، ہے نا۔ صاحب کتاب نے 2 باتیں یہاں پیش کی ہیں، ہے نا۔ کیا ہے کہ استحلف المشتری باللہ مبتاع او باللہ ما یستحق علی فی ہذہ الدار شفعۃ من الوجہ الذی ذکرہ۔ یہ جو ہے 2 صورتیں ہیں، تو کیا مطلب ہو اس کا؟ یعنی اب قاضی اس سے قسم لے، ہے نا، اور یہ وہ قسم کھائے، ہے نا، کہ اس گھر کو میں نے خریدا ہی نہیں ہے، میں نے یہ گھر جو ہے خریدا ہی نہیں ہے، تو گویا خریداری کی نفی ہو جائے گی، ہے نا۔ اور یا پھر یہ قسم لے اس سے کہ اس مکان پر اس طرح شفا کا حقدار ہی نہیں ہے یہ، جس طرح اس نے دعویٰ کیا ہے نا، یعنی جس طور پر یہ شفا کا استحقاق اپنے لیے ثابت کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔
ہے نا. مطلب گویا مشتری سے قاضی جو قسم لے گا اس کے دو طریقے ہوں گے. یا تو وہ یہ کہے کہ یہ میں نے اس کو خریدا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شفا کا دعویٰ درست نہیں ہے وہاں، کیونکہ شفا کا دعویٰ کب درست ہوتا ہے؟ جب بیع ہوتی ہے تب. یا پھر وہاں یہ کہے کہ اس مکان پر شفا کا دعویٰ درست ہی نہیں ہے، اس کا شفا کرنے کا مستحق ہی نہیں ہے وہ. تو یا تو خریداری کی نفی کر دے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے شفیع ہونے کی درستگی کی نفی کر دے قسم میں. تو ان دونوں صورتوں میں پھر اب حکم ہو جائے گا، پلٹے گا کس کی طرف؟ اس مشتری کی طرف، اور اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اس شفیع کو کچھ نہیں ملے گا. یہ پوری گفتگو اور یہ طریقہ کار ہے اس کا. مختصر میں یہ سمجھیے کہ پہلا قدم یہ ہوگا کہ شفیع دعویٰ پیش کرے گا کہ میں شفیع ہوں اور شفا کا مطالبہ کر رہا ہوں. دوسرا قدم یہ ہوگا کہ قاضی مشتری سے پوچھے کہ کیا یہ شفیع کہلانے کا حقدار ہے، مطلب کیا یہ شفیع وہاں بن سکتا ہے. کیسے بنے گا شفیع؟ یعنی یا تو اس مکان میں شریک ہو یا اس کے پڑوس کا ہو ملکیت کے طور پر. تو یہ مشتری سے پوچھے گا. اب اگر مشتری نے اقرار کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں اقرار کیا تو نمبر 3. اب تیسرے نمبر پر کیا ہوگا کہ خود شفیع سے قاضی ثبوت مانگے کہ تم ثبوت پیش کرو کہ یہ جناب میں اس جگہ ملکیت رکھتا ہوں جس کی بنیاد پر میں شفا کا دعوے دار ہوں. اب اگر وہ بینہ پیش کر دے شفیع تو ٹھیک ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. اور اگر نہ پیش کر سکے تو قاضی، یہ چوتھا قدم ہو گیا، قاضی پھر شفیع کو کہے کہ تم قسم کھاؤ، اس بات پر قسم کھاؤ کہ یہ اس جگہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے کہ یہ شفیع بن سکے. جو مالک ہوگا وہی شفیع بنے گا. یہ مالک ہی نہیں ہے، نہ پڑوس کے اعتبار سے مالک ہے، نہ نفس مبی کے شرکت کے اعتبار سے ہے، نہ حق مبی کی شرکت کے اعتبار سے ہے. تو بہرحال تو اب یہ چوتھا قدم تھا کہ قاضی مشتری سے قسم لے اس کے شفیع ہونے یا نہ ہونے کا، کہ شفیع بن سکتا ہے یا نہیں. اب اگر وہ قسم نہیں کھاتا ہے تب بھی پھر بائع کے حق میں، شفیع کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. اور اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک کیا ثابت ہوا؟ یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ اگر وہ قسم نہیں کھاتا ہے تو بائع کے حق میں، یہ بائع کہہ رہا ہوں، شفیع کے حق میں یہ فیصلہ ثابت ہوگا کہ وہ شفیع ہے، اس کو شفا کا حق ہے. یہ ہو گیا، یہاں تک فیصلہ ہو گیا. اب شفا کے حق کے بعد پھر اس کو اس شفا کو لازم کیا جائے گا، لاگو کیا جائے گا، اور اس شفا کی بنیاد پر اب مرحلہ یہ ہوگا کہ اس کو اس جگہ کی ملکیت ملے، خریدار سے لوٹا دی جائے، اس کے حوالے کر دی جائے. تو اس کے لیے کیا عمل ہے؟ اس کے لیے عمل یہ ہے کہ قاضی مشتری سے پوچھے گا کہ جناب تم نے اس گھر کو فلاں سے خریدا ہے یا نہیں، کیونکہ جب تک خریدے گا نہیں شفا نہیں ہوگا. فلاں سے خریدا ہے یا نہیں؟ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے خریدا ہے تو ٹھیک ہے، شفا پا لیا جائے گا، یہاں شفا کا دعویٰ کرنا درست ہو جائے گا. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں خریدا ہے تو ایسی صورت میں اب پھر شفیع کو بینہ پیش کرنا پڑے گا کہ تم بینہ سے ثابت کرو کہ یہ خریدار ہے اس کا، اس نے خریدا ہے. اب اگر شفیع بینہ پیش کر دے تو پھر اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. اور اگر یہ بینہ نہ پیش کر سکے تو واپس پھر مشتری کو کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ، یا تو یہ قسم کھاؤ کہ تم نے خریداری ہی نہیں کی ہے نا، کیونکہ تم منکر ہو تو اس پر قسم کھاؤ، یا پھر یہ قسم کھاؤ کہ یہ ہم نے خریداری تو کی ہے مگر یہ جس طرح یہ شفا کا دعویٰ کر رہا ہے اس طرح یہ شفا کا مستحق نہیں ہے. تو یہ دو صورتیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہاں تک کے مراحل طے ہوں گے. اب اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، نہیں قسم کھاتا ہے تو شفیع کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور قاضی اس کو وہ دلوا دے گا. یہ صورت ہو گئی. اس پورے طریقہ کار کو کتاب میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ إِلَى الْقَاضِي، جب شفیع قاضی کے پاس پہنچے اپنا مقدمہ لے کر کے اور وہ خریداری کا دعویٰ کرے، کیونکہ اس کے بغیر تو شفا ہوگا نہیں، خریداری کا دعویٰ کرے تو ایسی صورت میں گویا اور اپنا شفے کا مطالبہ بھی کرے
تو ایسی صورت میں قاضی اب مدعا علیہ کون ہے؟ مشتری ہے نا، اس سے قاضی جو ہے سوال کرے انہا اس کے بارے میں، کس کے بارے میں کہ یہ شفا کا جو دعوے دار بن رہا ہے تو دعوے دار بننے کی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں، وہاں اس کا مکان وغیرہ ہے یا نہیں، ہے نا، اس چیز کا مطالبہ کرے کس سے؟ خریدار سے باعث فَإِنِ اعْتَرَفَ بِمِلْكِهِ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ، اب اگر وہ مشتری اعتراف کر لیتا ہے اس شفیع کی ملکیت کا، الذی جس کی بنیاد پر یہ شفا کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کا اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں وہاں اس کی ملکیت ہے، تو پھر یہ طے ہو جائے گا کہ ہاں یہ شفیع بن سکتا ہے، اور یہی مرحلہ ایک مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اس کو حق دلانے والا دوسرا مرحلہ جو ہے اس کو شروع کیا جائے گا کہ خریداری ہوئی یا نہیں، وہ والی گفتگو شروع کی جائے گی۔ وَإِلَّا، اور اگر وہ مشتری انکار کر دیتا ہے کہ نہیں جناب اس کی وہاں تو ملکیت ہی نہیں کسی طور پر، یہ کیسے شفیع بنے گا، تو کہتے کلفہ اقامت البینہ، تو اب قاضی جو ہے یہ شفیع کو بینہ کے قائم کرنے کا مکلف بنائے گا کہ یہ بینہ سے ثابت کرے کہ جناب میں وہاں ملکیت رکھتا ہوں۔ فَإِنْ عَجَزَ، اب اگر وہ عاجز آ جائے بینہ پیش کرنے سے، تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ قاضی مشتری سے حلف طلب کرے، مشتری کو قسم کھانے کے لیے کہے، کیسی قسم؟ باللہ ما تعلم انہ مالک للذی ذکرہ، کہ قسم خدا کی، ما تعلم انہ مالک، کہ مطلب قاضی سے طلب کرے کہ تم قسم کھاؤ کہ تم نہیں جانتے ہو کہ یہ مالک ہے اس چیز کا جس کو اس نے ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ شفع کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسی کو مختصراً میں نے کہا تھا کہ گویا قاضی اس سے قسم لے گا کہ تم قسم کھاؤ کہ اس کی ملکیت وہاں ہے ہی نہیں کہ یہ شفع کا مطالبہ کرے، یعنی شفع کا مطالبہ کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا ہے۔ استحلف المشتری، مشتری سے قسم لے قاضی کہ تم قسم کھاؤ کہ تم نہیں جانتے ہو کہ یہ مالک ہے اس چیز کا جس چیز کی ملکیت کا اس نے ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ شفع کا مطالبہ کر رہا ہے۔ فَإِن نَقَلَ، اب اگر یہ انکار کر دے، کون؟ یہ مشتری قسم کھانے سے انکار کر دے، ٹھیک ہے، تو پھر شفیع کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ہاں اس کو شفع کا حق ہے، اس کی ملکیت وہاں ہے کسی نہ کسی چیز پر۔ او قامت للشفیع بینہ، یا شفیع کو بینہ مل جائے، شفیع کے لیے بینہ قائم ہو جائے، ہے نا، تو ایسی صورت میں بھی شفع وہاں ثابت ہو جائے گا۔ یہاں تک معاملہ طے ہو گیا۔ تو اب یہاں تک پہنچنا یہ پہلا مرحلہ تھا، یہاں تک یہ ثابت ہوگا کہ یہ شفیع ہے یا نہیں ہے نا، شفع کا مطالبہ اس نے کیا ہے تو شفیع ہے یا نہیں ہے، شفیع ہونے کا مدار کس پر تھا کہ اس کی ملکیت وہاں ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع کرے قاضی، کہتے سالہ القاضی، قاضی اب سوال کرے حلیبتا، کس سے؟ باعث مشتری سے سوال کرے گا، حلیبتا عملہ، کہ کیا اس نے خریدا ہے یا نہیں۔ فَإِنْ أَنْكَرَ الْإِبْتِيَاءَ، اب اگر وہ خریداری کا انکار کر دے، اگر وہ اقرار کر لے تب تو پھر شفع کا معاملہ طے ہو جائے گا، گویا شفع کا دعویٰ درست ہو جائے گا، ہے نا، کیونکہ بیع ہی کے بعد شفع کا مطالبہ کر سکتا ہے، تو اگر اقرار کر لے تب تو ٹھیک ہے، پھر شفیع جیت گیا وہاں گویا۔ اور اگر انکار کر دے، فَإِنْ أَنْكَرَ الْإِبْتِيَاءَ، اب اگر مشتری انکار کر دے خریداری کا، قیل للشفیع، تو شفیع سے کہا جائے گا اقیم البینہ، تم بینہ قائم کرو اس بات پر کہ اس نے خریداری کی ہے۔ اب اگر وہ بینہ قائم کر دے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ بینہ قائم کرنے سے عاجز آ جائے تو کیا ہوگا؟ استحلف المشتری باللہ، قاضی پھر مشتری سے قسم لے گا اس بات کا کہ مبتاع، یا تو یہ قسم کھائے کہ میں نے فلاں سے خریداری ہی نہیں کی، یعنی اس زمین کا سودا ہی نہیں ہوا، اس مکان کا سودا ہی نہیں ہوا، او باللہ ما یستحق علی فی ہذہ الدار شفعۃ من الوجہ الذی ذکرہ، یا وہ یہ قسم کھائے کہ یہ شفیع مجھ پر حق نہیں رکھتا ہے اس گھر میں شفعہ کا اس طور پر جس طور پر اس نے ذکر کیا ہے نا، کہ شفیع تو ہے مگر یہ جس طور پر دعویٰ کر رہا ہے اس طور پر اس کو دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے، اور شفع کا یہ اس طور پر مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ تب ایسی صورت میں اگر وہ قسم کھا لیتا ہے کون؟ مشتری، تو گویا پھر اس کو شفع کا حق نہیں ملے گا شفیع ہوتے ہوئے بھی، اور اگر وہ قسم نہیں کھاتا ہے
تو پھر اس کی جیت ہو جائے گی، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ یہاں تک طریقہ کار مکمل ہو گیا۔ اب یہ ہے ایک مسئلہ کہ جناب شفیع مقدمہ پیش کر رہا ہے قاضی کے پاس جا کر کے، اور اس کے مقدمے کا حاصل یہی ہے کہ میں اور زید دونوں ایک مکان میں شریک تھے، زید نے اپنا مکان خالد کے ہاتھ بیچ دیا اتنے روپے میں، میں شفیع ہوں، مجھ کو شفا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تمام مراحل طے ہو جائیں، اس کا شفیع ہونا ثابت ہو جائے تو قاضی فیصلہ کرے گا کہ تم اب جو ہے اس کے مالک ہو گئے، اور جو مشتری ہے اس نے جتنا دام دیا ہے تمہارے شریک کو اتنا دام تم دے کر اس کو لے لو، یہ ہوگا۔ تو یہ مرحلہ جب ہے آخری، تو ایسی صورت میں ہونا یہ چاہیے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے شفا کا وہ پیسہ بھی لے کر کے جائے کہ مشتری نے اتنے میں خریدا ہے، اتنا مال میں لے کر آیا ہوں، اس لیے میرے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ تمام مراحل وہی۔ تو کیا اس کو اتنا لے کر کے سمن لے کر کے جانا ضروری ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَتَجُوزُ الْمُنَازَعَةُ فِي الشُّفَعَةِ، شفا کا منازعہ درست ہے، یعنی شفا کی مخاصمت درست ہے، اس میں مقدمہ کرنا درست ہے قاضی کے پاس۔ وَإِن لَّمْ يُحْضِرِ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إِلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي، اگرچہ مجلس قاضی میں یعنی قضا کی مجلس میں شفیع سمن حاضر نہ کر سکے، مطلب وہ پیسہ لے کر جائے اس کے بعد ہی مقدمہ کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ مقدمہ کر دے بغیر پیسے کے تب بھی وہ مقدمہ سنا جائے گا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جناب اس کے مقدمے سے اس کا سامان نہیں ہو جائے گا، اس کے مقدمے کے بعد قاضی گزشتہ تمام مراحل کو طے کرے گا، اس کے بعد قاضی فیصلہ کرے گا، ہے نا، اور فیصلے کے بعد اس کا حق ثابت ہوگا۔ تو جب قاضی کا فیصلہ ہو جائے گا تب اس پر سمن دینا لازم ہوگا۔ اب چونکہ ابھی اس نے مقدمہ کیا ہے تو مقدمے سے سمن دینا لازم ہوگا نہیں، اسی لیے مقدمہ کرتے وقت سمن رکھنا ضروری نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفَعَةِ، اب جب قاضی اس کے حق میں شفا کا فیصلہ کر دے لَزِمَهُ إِظْهَارُ الثَّمَنِ، تو ایسی صورت میں اب اس پر سمن کو پیش کرنا ضروری ہو جائے گا۔ کیوں ضروری ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اب قضائے قاضی کے بعد یہ طے ہو گیا کہ یہ بے اس کی طرف پلٹ گئی ہے، لہٰذا اب یہ پیسہ دے، یہ اس کے ذمہ لازم ہو گیا اور سامان پر قبضہ کرے۔ وَلِلشَّفِيعِ أَن يَرُدَّ الدَّارَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَالرُّؤْيَةِ، اب یہ تمام مراحل طے ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کو پیسہ دینا ہے، پیسہ اس نے دے دیا، لیکن اس نے مکان دیکھا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اگرچہ پڑوسی تھا مگر مکان اس نے دیکھا نہیں تھا، یا یہ ہے کہ مکان کے اندر کوئی عیب نکل آیا، تو اس کو خیار عیب یا خیار رؤیت حاصل رہیں گے یا نہیں؟ اس کے بارے میں فرماتے جناب یہ بھی چونکہ بے ہے، یہ شفیع جو اب کر رہا ہے یہ بھی بے ہے، جب یہ بھی بے ہے تو ایسی صورت میں اس کو بھی خیار عیب خیار رؤیت حاصل رہے گا، اور جو احکام ان دونوں خیار کے ہیں وہ احکام یہاں بھی برقرار ہوں گے۔ کہتے ولی شفیع کو حق ہے کہ وہ گھر واپس لوٹا دے اپنے شریک کو جو مالک تھا یعنی بائے کو، خیار عیب کی وجہ سے اور خیار رؤیت کی وجہ سے۔ یہاں تک گفتگو ہو گئی، انشاءاللہ گفتگو طویل ہو گئی ہے، انشاءاللہ باقی باتیں کل ہوں گی۔